الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ ایسے لوگ جو نیک لوگوں کو یا ان کی جائے پیدائش کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، تو ایک فرضی سا مکالمہ ہم نے شروع کیا تھا کہ جس میں کوئی شخص اگر بتوں سے جا کے پوچھے بھئی یہ تم کیوں لوگوں سے عبادت کروا رہے ہو، تو وہ زبان حال سے کہیں گے، بول تو سکتے نہیں ہیں، پتھر کے بت ہیں، تو وہ کہیں گے جی یہ جو انسان ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ہم تو خود حیرت میں ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں، تم کیا مالک حقیقی کی قدرت کے قائل نہیں ہو؟ ادھر جو کہتے ہو تم کہ جو وہ چاہے کرتا ہے، تو ہمارا خدا کہلوانا اس کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ مسجود الیہ بنا دیا، حالانکہ سجدہ تو صرف خدا کے لیے مختص ہے، کعبہ کے پتھر بھی تو غیر الہی ہیں، مگر ان کے ساتھ خدا والا سلوک کیوں؟ دیوار کعبہ کے پتھر تو تراشیدہ بھی نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بت کہتے ہیں زبان حال سے ہم تو تراشیدہ ہے، اور ہماری طرف سجدہ کا تو حکم نہیں دیا گیا، لوگ تو خود بخود کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اور ہمارا اختیار بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ اس کے مخاطب ہم تو نہیں، اس لیے ہمارا شمار دابہ میں نہیں ہے، ہمارا شمار تو پتھروں میں ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کا شمار دابہ میں ہے۔ تو انسان اور بت میں تو واضح فرق ہے، اور کسی انسان کو بت پرست کہنا یا جس کی ساتھ وہ عقیدت رکھتا ہے اسے بت کہنا کس قدر جاہلیت کی نشانی ہے۔ تو بت زبان حال سے کہتے ہیں انسان ہمارے پاس چل کر آتے ہیں، ہم تو کسی کے پاس چل کر نہیں جاتے اور نہ ہی جا سکتے ہیں۔ خدا کے اس ارشاد کے مطابق اس نے ہر جاندار کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، اور جب یہی سوال کوئی صنم اپنے پجاریوں سے کرتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں اور کس لیے چل کر آتے ہو، تو جواباً سر جھکا کر داغ کا یہ شعر پڑھ دیتے ہیں: بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں۔ تقدیر کے چکر میں تو دعا کرانے کا تو ٹھیک ہے، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، ان کے مزاروں کی دعا تو اللہ ہی سے کرتے ہیں، ان سے تو نہیں کراتے۔ زندگی میں تو چلو کرا لیتے ہیں، جو صالحین ہیں اگر زندہ ہیں تو ان سے دعا کرا سکتے ہیں، سنتے انبیاء ہے، اور اگر وہ وفات پا گئے تو وہاں ان نیک، ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے جنہوں نے تیری راہ میں شہادت پائی ہے، یہ انبیاء ہے، یا اللہ ان کے صدقے ہماری حاجات کو پورا فرما، تو اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں، گویا ہمارا یہاں آنا ہمارے مقدر میں نہ ہوتا۔ یہ بت پرستی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، قبر پرستی شرک ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر کے گرد طواف کرنا حرام ہے۔ ساری گفتگو بھی ساتھ ساتھ سمجھانی پڑتی ہے نا۔ تو ہم تو خود نہیں آتے، انسان خود ہمارے پاس آتے ہیں۔ بت جو ہے زبان حال سے کہتے ہیں مالک جدھر چاہتا ہے انسان کو لے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگ ہمارے پاس اپنی مرضی سے چل کر آتے ہیں یا پھر اس کی مرضی سے چل کر آتے ہیں۔ اس عزیزان گرامی قدر فرضی سے مکالمہ ہے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لوگ اصنام پر اعتراضات کرتے، انہیں برا بھلا کہتے ہیں،
تو اصنام کے پاس بھی ایسے زبان حال سے جوابات ہیں جنہیں ان کی زبان حال سے انسان عقل مند سن سکتا ہے۔ اسی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے: واز بتا کہ سب کی چوٹی جب اس کے ہاتھ، ہادی مدل ہے آپ تو گمراہ کون ہے۔ عارف رومی نے اسی بیان کو اس طرح بھی ادا کیا ہے: رشتہ در گردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کے خاطر خواہ اوست۔ یعنی دوست نے میری گردن میں ایک ڈوری ڈال رکھی ہے، جہاں لے جانا مقصود ہو مجھے لے جاتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر تو سب مانتے ہیں کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کی رضا مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، پر انسان کو کہیں نہ کہیں اختیار دیا ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندے بنو، چاہے تم اس کے ناشکرے بندے بنو، یہ اختیار انسان کو دیا ہوا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا، اصنام وغیرہ با اعتبار تعین جلوہ ذات کے مظہر تو ضرور ہیں، جسمی میٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، مگر حکم خداوندی کے مطابق پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔